جس طرح سے بچے کی جسمانی نشو و نما کے لیے کھانا پینا بچہ ہم سے چاہتا ہے اور ہم اس کو دیتے بھی ہیں، ذہنی نشو و نما کے لیے اس کی تعلیم کا بندوبست کیا جاتا ہے اور آپ اس کو اسکول مدرسے وغیرہ بھیجتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے بچے کی جذباتی نشو و نما بھی ہوتی ہے، اس کے لیے بھی اسے کچھ چاہیے ہوتی ہے۔ جس طرح کھانے کے لیے جسمانی نشو و نما کے لیے بچہ آتا ہے، کہتا ہے مجھے فروٹ چاہیے، مجھے چاکلیٹ چاہیے، مجھے بسکٹ چاہیے، اور والدین اس کو وہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ تعلیم کا عام طور پہ پتہ ہوتا ہے، لیکن جذباتی نشو و نما کے حوالے سے بہت سارے والدین کو اس حوالے سے نہیں پتہ ہوتا۔ آج ہم ایسے 7 جملے جو آپ کے بچے کی جذباتی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہیں اس پر بات کرنے والے ہیں۔ وہ کیا جملے ہیں جو بچہ جذباتی طور پر چاہتا ہے کہ اس کے والدین اس کو دیں، لیکن وہ اس کا اظہار نہیں کر پاتا، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو مانگنے کا طریقہ کیا ہے، لہٰذا بہت سارے بچوں کو اس طرح کی جذباتی نشو و نما سے محرومی برداشت کرنی پڑتی ہے یا وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ 7 جملے کیا ہیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ جو بچہ چاہتا ہے کہ اس کے والدین اس کو بار بار کہیں وہ ہے I am listening you، یعنی میں آپ کو سن رہا ہوں یا سن رہی ہوں۔ بچہ چاہتا ہے کہ اس کو بار بار یہ بات بتائی جائے کہ I am here to listen you، میں ہوں آپ کی بات سننے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ بچہ بار بار آپ کو مخاطب کرتا ہے، بار بار چاہتا ہے کہ آپ اس کے ہر چیز میں انوالو ہو جائیں، لیکن ہم چونکہ اب مستقل مصروف رہتے ہیں یا ہمیں ان چیزوں کا ادراک نہیں ہوتا، تو ہم مستقل بچوں کو اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں یا ان کو ٹال رہے ہوتے ہیں یا اپنے کام کے حوالے دے رہے ہوتے ہیں کہ ابھی میں بزی ہوں، ابھی نہیں سن سکتا، ابھی میں کچن میں ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو بچے کے جب آپ اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ اس کو نہ کہتے ہیں یا اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میری بات نہیں سنی جا رہی، اس کے پھر الگ جو ہے وہ سائیکلوجیکل امپیکٹ آتے ہیں، بچہ ٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈرز کے اندر چلا جاتا ہے یا وہ پھر اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرنے لگ جاتا ہے، ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ کسی طریقے سے اٹینشن والدین کی ملنا شروع ہو جائے یا ٹیچر کی جو ہے وہ اٹینشن ملنا شروع ہو جائے۔ تو آج آپ نے پہلا کام آج سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ بچے کو بھرپور انداز میں سننا ہے۔ جب بھی وہ آپ سے کہے آپ نے یہ کہنا ہے کہ یس آئی ایم لسننگ یو، جس طرح سے آپ اس کی غذا کا ہمیشہ خیال رکھتے ہیں، اس کی تعلیم کا خیال رکھتے ہیں، وہاں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ دوسری بات جو بچہ آپ سے چاہتا ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں پاتا، وہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے بھی کوئی سوری بولے۔ وہ بار بار والدین سے بھی یہ سننا چاہتا ہے، اپنے جو اگر وہ جوائنٹ فیملی میں ہے تو لوگوں سے سننا چاہتا ہے کہ ہمیشہ مجھے ہی کیوں کہا جاتا ہے سوری بولنے کے لیے، مجھے بھی تو کوئی سوری بولنے والا ہو۔ یعنی جب بھی آپ بچے کے احساسات کو مجروح کریں، جب بھی آپ بچے کو کوئی ہرٹ کریں تو فوری طور پر اس کو سوری بولیے، تاکہ اس سے ایک تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اس کو سوری بولنا آئے گا۔ ہمارے ساتھ والدین کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ خود تو کبھی زندگی میں بچے کو سوری نہیں بولا اور زندگی اس بات میں گزار دیتے ہیں، یہ کہتے کہ تم سوری بولیے، فلاں کو سوری بولیے، فلاں کو سوری بولیے، فلاں کو سوری بولیے، ٹھیک ہے، فلاں کو معاف کر دیجئے۔ بھائی جب اس کو کسی نے معافی نہیں کیا آج تک، جب اس سے کسی نے معافی نہیں مانگی آج تک، تو وہ کیسے سیکھے گا کسی کو معاف کرنا؟ تو جذباتی طور پہ اس کا جو اکاؤنٹ ہے وہ خالی ہے، کبھی آپ نے کچھ ڈپازٹ ہی نہیں کیا اس میں۔ تو دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے آج سے کہ بچے کو جب بھی آپ ہرٹ کریں، جب بھی آپ کو لگے کہ میں نے اس کے احساسات کو ٹھیس پہنچائی ہے کسی بھی لیول کے اوپر، فوری طور پہ جائیے اب اس کو سوری بولیں، تاکہ اس کو بھی لگے کہ ہاں میری کوئی اہمیت ہے مجھ سے بھی، اور اس کو یہ بھی پتہ چلے کہ سوری بولنے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے چھوٹا یا بڑا یہ نہیں دیکھا جاتا، جو بھی ہرٹ کرتا ہے وہ معافی مانگتا ہے، یہ اس کے لیے ایک لیسن بھی بنے گا۔ تیسری چیز، اگر بچہ آپ کو ہرٹ کرتا ہے، آپ کو
نقصان پہنچاتا ہے کسی بھی حوالے سے، آپ کو کچھ ایسا کہہ دیتا ہے جس سے آپ ہرٹ ہوئے ہوں، تو آپ اس کو معاف کیجیے۔ جب آپ اس کو معاف کرتے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ اس کو کہا جائے کہ آئی forgive you۔ معافی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اس کو سن لیا اور اس کے بعد اگنور کر دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں نارمل ہو گئیں اور وہ جو سچویشن تھی وہ کہیں گم ہو گئی، ختم۔ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے کچھ غلط کیا، اس نے سوری بولی تو والدین نے اس کو معاف کیا۔ یہ بولنا ہے آئی forgive you، میں نے آپ کو معاف کیا بیٹا، کوئی بات نہیں، میں نے آپ کو معاف کیا۔ یہ جملے بچہ چاہتا ہے کہ اس کے بھی کانوں میں گونجے، تو جب بھی ایسی سچویشن ہو اس کو معاف کیجیے۔ چوتھی چیز، بچہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو کہا جائے یو آر ریسپانسبل، آپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ مطلب بچہ نیچرلی چاہتا ہے کہ اس کو ذمہ دار بنایا جائے۔ ہم قدرتی طور پہ ذمہ دار ہوتے ہیں، ذمہ داری کی جو خاصیتیں وہ ہمارے اندر ودیت ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہم نے کبھی اس کو پریکٹس ہی نہیں کیا ہوتا ہے، چونکہ ہمیشہ بچپن میں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہی نہیں، یہ تم یہ نہیں کیجیے، وہ نہیں کیجیے، وہ نہیں کیجیے، تو بچہ آہستہ آہستہ غیر ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی میرے کرنے کا نہیں ہے، اسے پتہ ہے کہ میں جو بھی جس کام میں بھی ہاتھ ڈالوں گا پیچھے سے ماما یا بابا کی آواز آ جائے گی کہ یہ نہیں کیجیے، وہ نہیں کیجیے، ایسے نہیں کیجیے، ویسے نہیں کیجیے۔ اس کو کچھ ٹاسک دیجیے اور اس کو بتائیے کہ یہ کام آپ کے کرنے کے ہیں، یو آر ریسپانسبل، آپ ایک ذمہ دار ہیں، آپ ایک ذمہ دار ہیں، آپ ذمہ دار بچے ہیں۔ اس کو یہ ورڈ سننا ہے۔ دنیا کی جتنی بھی آج کے دور میں لکھی جانے والی کتابیں ہیں سافٹ اسکلس کے اوپر، اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو جو پہلا، دوسرا، تیسرا چیپٹر ریسپانسبلٹی کا ملے گا۔ ذمہ داری اتنی بڑی اسکل ہے، کوئی سافٹ اسکل کی کتاب اس چیپٹر سے خالی نہیں ہے۔ تو اس بچے کو بچپن سے ہی اس کو ذمہ داریاں سونپیں۔ اس پہ میری کئی جو ہے میری دوسری ویڈیوز موجود ہیں کہ بچوں کو کس طرح سے ذمہ دار بنایا جائے۔ دوسرا، اس کو بتائیں، بار بار یہ جملہ اس کے کانوں میں بھی جانا چاہیے کہ یو آر ریسپانسبل۔ پانچواں جملہ جو بچہ چاہتا ہے کہ میرے والدین مجھ سے کہیں وہ ہے یو کین ڈو اٹ، آپ یہ کر سکتے ہو۔ بہت سارے بچہ ٹرائی کرتا ہے، بچپن سے بچوں کی نیچر ہوتی ہے کچھ نیا سے نیا ٹرائی کرتے رہتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی کہے کہ یو کین ڈو دس، آپ یہ کر سکتے ہیں۔ جہاں بچہ پھنس رہا ہو وہاں کہیے اس کو جا کے بیٹا یو کین ڈو دس، میتھ سالو نہیں ہوگا، کہیے جا کے بیٹا یو کین ڈو دس، بجائے اس کے کہ کوئی سرکاسٹک ریمارکس سے، بجائے اس کے کہ یہ کہے کہ تم تو ہو ہی نکمے، تم سے ہوتا ہی نہیں۔ آپ اس کے سر پہ، اس کے شولڈر پہ ہاتھ رکھیے اور کہیے کہ بیٹا یو کین ڈو دس۔ جو بھی جہاں پہ بھی آپ کو لگتا ہو کہ آپ کا بچہ کہیں پھنس رہا ہے، کوئی کام نہیں کر پا رہا، بچہ جذباتی طور پہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی آئے پیچھے سے اور کہے کہ یس یو کین ڈو دس۔ آپ کے یہ جملے وہ زندگی بھر یاد رکھیے گا کہ میں فلاں کام نہیں کر سکتا تھا، میری والدہ نے ایک مرتبہ مجھے یہ کہا تھا بیٹا یو کین ڈو دس، اور اس جملے نے مجھے کئی لوگوں کی سکسیس سٹوریز میں یہ جملے پائے جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے فلاں موقع پر مجھے یہ کہا تھا، میری ٹیچر نے فلاں موقع پہ یہ کہا تھا کہ یو کین ڈو دس، اور وہ جملہ میرے لیے جو ہے وہ موٹیویشن کا باعث بنا، انکریجمنٹ کا باعث بنا، میری کامیابی کا باعث بنا۔ بہت سارے بچے ایسے ہیں جو ان جملوں سے محروم ہیں، کوئی ان کو کہنے والا نہیں ہے کہ یو کین ڈو دس، سوائے اس کے کہ ان کو لان تان کیا جائے۔ سوچئے کہیں آپ کے بچے بھی تو ایسے نہیں جن کو جو ان جملوں سے محروم ہو سکتا ہے ان کے پاس کھلونے بہت ہوں لیکن ان کو یہ کوئی کہنے والا نہ ہو کہ یو کین ڈو دس، یو آر ریسپانسبل۔ چھٹا جملہ اس سے ایک اسٹیپ آگے، بچے کو یہ بتائیں کہ یو پراؤڈ آن ہم، آپ کو اس پہ فخر ہے۔ کوئی نہ کوئی کام، اچھا یہ موقع بعض والدین یہ سوچتے ہیں کہ جب بچہ کوئی ایسا کام کرے گا تو ہم یہ بولیں گے، بچے کے کرنے کا ویٹ نہ کریں، آپ خود آئیڈینٹیفائی کریں، خود تلاشیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی دن بھر میں وہ ایسا کام کرتا ہوگا، کبھی کوئی ایسی چیز کرتا ہوگا جس پر آپ کو اندر سے خوشی محسوس ہوتی ہے، تو آپ جا کے کہہ دیں اس کو کہ بیٹا آئی ایم پراؤڈ آف یو، مجھے آپ پہ فخر ہے، یو آر اے گڈ سن، مجھے آپ پہ فخر ہے۔ بچے کو کے جذبات کو یہ جملے چاہیے، بچہ سننا چاہتا ہے کہ کوئی تو دنیا میں ایسا ہو جو اس پہ فخر کرے۔ اس کے لیے اس کو کوئی 25-30 سال 50 سال کا ہوگا اور کچھ دنیا میں کچھ عظیم کوئی کام کرے گا تب جا کے آپ یہ جملے کو اٹھا کے نہ رکھیں اس وقت کے لیے۔
بچپن سے اس کو یوز کریں تو آپ کا بچہ جذباتی طور پہ بھی آگے آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ 7واں اور آخری کام، آخری جملہ جو بچہ چاہتا ہے وہ یہ کہ وہ سنے اپنے والدین سے کہ آئی لو یو، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اب آپ کہیں کہ آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، کون سے والدین ہوں گے جو بچوں سے محبت نہیں کرتے؟ محبت سب کرتے ہیں، محبت کا اظہار بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ یہ جملہ شاید آپ کو جو میاں بیوی ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں۔ اکثر بیویوں کو کمپلین ہوتی ہے کہ محبت کا اظہار تو کریں، ٹھیک ہے، کچھ شوہر ہسبینڈس کو بھی ہوتی ہوگی۔ تو بعض اوقات پریکٹیکلی جو ہے وہ چیزیں اتنی اہم نہیں ہوتی جتنی جو ہے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ وربلی اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے بعض اوقات۔ تو پریکٹیکلی آپ کرتے ہیں بچوں سے محبت، اس میں کوئی شک نہیں ہوگا یقینی طور پر، لیکن اس کو زبان پر بھی لائیں، اس کو یہ جملے اس کے کانوں میں گونجنے چاہیے کہ میرے ماں باپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ جب آپ بولتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، تو وہ بھی اس کے لاشعور میں سیو رہتا ہے۔ جو آپ دکھا رہے ہیں وہ تو یقینی طور پہ آپ اس سے حق بھی کر رہے ہوں گے، آپ اس کے ساتھ کھیل بھی رہے ہوں گے، اس کو کھلا پلا بھی رہے ہوں گے، اس کی تعلیم تربیت کا سب کا خیال کر رہے ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے کانوں کی بھی کچھ ریکوائرمنٹ ہے، اس کو بھی پورا کیجیے، اس کو بتائیے کہ میں آپ سے محبت کرتا یا کرتی ہوں۔ یہ 7 جملے آپ کسی جگہ پہ لکھ لیجئے ایک پیپر کے اوپر، اور کوشش کیجئے کہ ہر دن یہ 7 سینٹنسز ایٹ لیسٹ ایک مرتبہ اس بچے کے کانوں میں جانا چاہیے۔ جس طرح ڈیلی کھانا کھلاتے ہیں نا، یہ تو نہیں کہتے کہ کل ہی تو کھلایا تھا آج پھر کیوں کھلاؤں، ایسے ہی یہ نہیں کہیے گا کہ کل ہی تو کہے تھے یہ جملے آج کیوں کہوں۔ بالکل جس طرح 3 ٹائم کھانا کھلا رہے ہیں اسی طرح سے دن میں 3 ٹائم آپ نے ان میں سے کسی ایک جملے کو صبح سے لے کے رات تک، یہ 7 جو جملے ہیں ان کو آپ نے بار بار اس کے سامنے ایک مرتبہ ڈیلی بھی ریپیٹ کرنے لگ جائیں تو مہینے میں 30 مرتبہ تو ریپیٹ ہو ہی جائیں گے۔ تو کوشش کیجئے اس کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔